تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر وہ ٹیلنٹ نکل کر کے باہر آ جائے تو ہم ساری دنیا پر کیا کریں؟ راج کریں۔ ابھی جو ہمارے ملک میں تعلیم پائی جاتی ہے، ہم دنیاوی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اس تعلیم کے اندر جو ادارے تعلیم دیتے ہیں وہ ہمارے ملک میں اور ساری دنیا کے اندر تقریباً دو طرح کے پائے جاتے ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری۔ کچھ ادارے، کچھ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں وہ ہوتی ہیں جن کو گورنمنٹ چلاتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سرکاری اسکول، سرکاری کالج، سرکاری یونیورسٹی۔ اور کچھ ادارے تعلیم کے وہ ہوتے ہیں جو کہ نجی ہوتے ہیں، پرائیویٹ ہوتے ہیں، ان کو ان کے مالکان چلاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ کالج اور پرائیویٹ یونیورسٹی۔ اب نقصان کہاں ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بسنے والا بچہ، ہر بچہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پا رہا ہے اور کیوں نہیں اس کا ٹیلنٹ نکل کر کے باہر آ رہا ہے، یہ باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمارے ملک میں آج بھی 60% طبقہ اس طرح کا پایا جاتا ہے جس کو تعلیم کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ مایوس ہے تعلیم کو لے کر کے۔ کبھی تو وہ سرکاری اسکولوں کو لے کر کے مایوس ہے، وہاں کے اساتذہ اور ٹیچر کو لے کر کے مایوس ہے۔ کبھی یہ ہے کہ جو بچے پڑھتے ہیں تو وہ 5ویں کے بعد تعلیم چھوڑ دیں گے، 8ویں کے بعد تعلیم چھوڑ دیں گے، 10ویں کے بعد تعلیم چھوڑ دیں گے، آخرکار ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ گھر کا ہی کام کاج کرنا پڑے گا۔ کبھی انسان مایوس ہو رہا ہے پرائیویٹ اسکولوں کی بھاری بھرکم فیس کو لے کر کے، اتنی ساری فیس کہاں سے دیں گے؟ نرسری کی اتنی فیس ہے، LKG UKG کی اتنی فیس ہے، فرسٹ کلاس کی اتنی فیس ہے، تو جب بچہ 10ویں کلاس میں چلا جائے گا تو اتنی فیس کیسے بھریں گے آپ؟ کہاں سے لائیں گے اتنی فیس؟ اور کبھی انسان پریشان حال ہے اسکول کے جو کورس ہیں ان کو لے کر کے، 4-4 ہزار روپے کے کورس، 5-5 ہزار روپے کے کورس، فرسٹ کلاس کا کورس 2,000 روپے، سیکنڈ کلاس کا کورس 2,500 روپے، 3,000 روپے، الگ الگ اسکولوں کا الگ الگ کورس۔ اور گاؤں اور دیہات میں رہنے والے لوگ، ان کی سوچ تعلیم تک جا ہی نہیں پا رہی ہے، کیا کریں گے پڑھا لکھا کر کے؟ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب یوں ہی گھوم رہے ہیں، کون سی ان کو نوکریاں مل گئی، کون سی ڈگریاں مل گئی۔ یہ ہماری خطرناک ذہنیت ہے جو ہمیں برباد کر رہی ہے۔ بھئی ہر انسان کو تو ڈگری نہیں مل سکتی نا، یا ڈگری مل سکتی ہے لیکن ہر انسان کو نوکری نہیں مل سکتی۔ جتنے لوگ ملک کے اندر پائے جاتے ہیں ان سارے لوگوں کو نوکری دینا ناممکن ہے۔ اگر ہر انسان کو نوکری مل جائے گی تو پھر نوکری کریں گے کس کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نوکری اتنی اچھی چیز نہیں ہے جتنی اچھی چیز تجارت ہے۔ تجارت میں انسان کا بینک بیلنس بڑھتا ہے اور تجارت میں انسان کی ترقی ہوتی ہے، نوکری میں انسان کی ترقی نہیں ہوتی۔ جتنی نوکری، جتنی تنخواہ آپ کی بن گئی ہے، وہ بندی ہوئی ہے، اتنی آپ کو ملنا ہے۔ سال 2 سال میں کچھ وقت کے لحاظ سے اس میں کیا ہوتا رہے گا؟ اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے تجارت اور بزنس شروع کیا ہے تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ جو کچھ پونجی آپ نے لگا دی ہے اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے، مزید اس مال کو جب آگے آپ فروخت کر رہے ہیں تو آپ کے پاس میں پیسہ بھی آ رہا ہے، آپ کو نفع بھی ہو رہا ہے اور آپ کے مال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مزید وہ سرمایہ آپ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔